اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے حالات کچھ اور تھے، آج 20 سال بعد حالات کچھ اور ہیں، اور جو آج کے طلباء ہیں، جو آج کی نوجوان نسل ہے، ان کی سوچیں مختلف ہیں اپنے ماں باپ سے، ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں اپنے ماں باپ سے، لیکن اکثر ماں باپ اور بچوں میں یہ تضاد ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپ ہماری باری میں یہ نہیں تھا تو آپ کی باری میں کیسے ہو گیا، ہم نے یہ استعمال نہیں کیا تو آپ کیسے استعمال کر رہے ہو۔ تو سر اس طرح سے چند ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں، جن کی وجہ سے جو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہوتی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، لیکن ان کے ماں باپ ان کو ان کام پر دھکے دے دے کے وہ کام ان کا کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ عثمان بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ مطلب اس تمہارے سوال سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک گیپ ہے، نمبر 1 رائٹ، جنریشن گیپ جس کو ہم کہتے ہیں، نمبر 1 تو اس کوشچن کا یہ حصہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ والدین ہر چیز بچوں پر امپوز کرتے ہیں، دوسرا حصہ اس کا یہ ہے۔ اور تیسرا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے بھی نافرمانی اور اخلاقیات کی اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ بھی والدین کو ہر بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کے اس سوال کے کافی سارے پہلو ہیں۔ دیکھیں، اس کے جواب کے اندر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری بھی ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، رائٹ۔ والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی ایج کی بات نہیں کر رہا، یو آر گرون اپ۔ جب آپ چھوٹے بچے تھے، رائٹ، 3rd 4th 5th کلاس، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم بچوں کو اوئے اوئے کر کے اور اس انداز سے ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میں کیا ایک دنیا کا مظلوم ترین آدمی۔ ہمارا طرز تکلم درست نہیں ہے، ہمارے والدین کی ڈیلنگ بچوں سے اچھی نہیں ہے۔ جب والدین اوئے اوئے کریں گے تو بچے بھی اوئے اوئے کریں گے۔ ہم لوگ پنجابی سرائکیوں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے الو کا پٹھا کہہ دینا، یہ ایک روٹین کا کام ہے، اس کو ہم روٹین سمجھتے ہیں۔ اوئے اوئے کر کے بلانا ہم اس کو روٹین سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ایک شائستہ لفظ نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، وہ اردو سپیکنگ ہے، وہ ٹھیٹھ اردو بولتے ہیں، جیسے صاحب اردو، یہ صاحب زبان لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ انڈیا سے مہاجر ہیں اور ٹھیٹھ اردو بولتے ہیں۔ تو ان کا بیٹا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ مجھے ایک دن اس نے فون کیا، اس نے کہا کہ انکل میں بڑا پریشان ہوں۔ از اے گرون اپ پرسن، اس کی میرے خیال 21-22 سال عمر ہے۔ میں نے کہا انکل میں بڑا پریشان ہوں اور یہ ہے وہ ہے، میرے بھائی نے مجھے گالی نکالی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں کہ یار پتہ نہیں کیا گالی نکال دی ہے، اس نے مجھے اسپیشل فون کیا ہے اور اسپیشل مجھے یہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار بڑا غلط کام کیا اس نے، تمہیں گالی نکالی ہے۔ آئی تھاٹ کہ اس نے کوئی پتہ نہیں کون سی گالی نکالی۔ میں نے کہا اس نے تمہیں کیا گالی نکالی ہے؟ اس نے کہا کہ جی اس نے مجھے الو کہا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا احمد بھائی، اگر الو کہنا آپ کے گھر میں اور آپ کی زبان میں گالی ہے، پھر ہم پنجابی لوگ تو کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت بہت جو ہے میٹر کرتی ہے۔ ایک گھر وہ ہے جہاں پہ صرف الو کہہ دینے سے بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، انہوں نے کہ یہ کبھی یہ لفظ سنے ہی نہیں ہے، ان کے حساب سے یہ ایک گالی ہے۔ لیکن ہم سرائکیوں میں، پنجابیوں میں اس بیلٹ میں جاتے ہیں
تو الو کا پٹھا تو اس طرح کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے ہمارے اوپر واجب ہے اور ہم اس کو بالکل ایک روٹین میں لیتے ہیں. تو تربیتی عمل دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو فرسٹ اسٹیپ ہے والدین کا بچوں کو شروع سے. اور اس میں والدین, یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم مارننگ میں ہاسپٹل کرتے ہیں, دوپہر کو پھر پیشنٹ کرتے ہیں, رات کو پھر او پی ڈی کرتے ہیں, پھر تھیٹرز میں رات کو 11-12 بجے تھکے ہارے گھر آتے ہیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے بھی پیرنٹس ہیں 3-4 دن ان کی بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی. تو what do you expect from those children? They need your money? No, they need your time. You should have a cup of tea on daily basis. آپ کا جو دوپہر کا کھانے کا وقت ہے, جو رات کا ڈنر ہے, یہ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہے بچوں کے ساتھ. یہ بچوں کے ساتھ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے. آپ کو یہ ٹائم دینا ہے اپنے بچوں کو, لیجر ٹائم نکالنا ہے آپ نے. آپ کے بچوں کے اندر یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ والد کو سے ایسے ڈرتے ہوں جیسے پتہ نہیں کون آ گیا. ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کریں. یہ پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں. اچھا, ہماری تربیت کا انداز کیا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک چھوٹا سا لطیفہ کہہ لیں اس کو. تو ایک شخص تھا, تو یہ کامنلی لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, آبزرویشنز میں یہ چیزیں آئی ہیں. اچھا, اس شخص وہ گھر میں بیٹھا تھا, تو باہر گھر کے دروازے پر بیل ہوئی, دستک ہوئی. اس کا بیٹا, جوان بیٹا تھا, 14-15 سال عمر تھی. اس نے اپنے بیٹے کو کہا, بیٹا جاؤ باہر دیکھو کون ہے. باہر گیا تو باہر ایک شخص آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ تمہارے ابو گھر پہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں. اس نے کہا اچھا ابو کو بتائیں کہ شریف صاحب آئے, ملک شریف آئے. وہ بیٹا اندر گیا اور جا کر ابو کو بتایا, ابو کو کہا کہ جی ملک شریف آیا. ابو نے رکھ کے نا بیٹے کو چنڈ لگائی. چنڈ سمجھتے ہیں؟ تھپڑ مارا, رائٹ. اس نے کہا بے وقوف, مجھ سے پوچھ تو لیتا کہ اس کو شریف صاحب کو کیا کہنا ہے. اس بندے نے تو مجھ سے ادھار لینا ہے, قرض لینا ہے, تم نے بغیر مجھ سے پوچھے اس کو کہہ دیا ہے, تو جاؤ اس کو ٹالو کسی طریقے سے. رائٹ جی. اب وہ لڑکا بیٹا تذبذب میں ہے, باہر گیا. اس نے کہا انکل وہ ابو تو مجھے گھنٹے پہلے گھر میں تھے, ملے تھے, اب میں نے دیکھا ہے تو وہ گھر پہ نہیں ہے, تو آئی ایم سوری. خیر ملک شریف صاحب چلے جاتے ہیں. اچھا, کوئی گھنٹے 2 کے بعد ایک اور صاحب آتے ہیں, گیٹ پہ بیل ہوتی ہے. والد بیٹے کو بھیجتا ہے کہ بیٹا دیکھو باہر کون آیا. وہ جا کے پوچھتا ہے کہ جی کون؟ انہوں نے کہا جی میں جو ہے اکرم ہوں اور مجھے تمہارے ابو سے ملنا ہے. ابو گھر پہ ہیں؟ اس نے کہا جی ابو گھر پہ نہیں ہے. ابو گھر پہ نہیں ہے تو وہ اکرم صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. بیٹا گھر آتا ہے, اندر کمرے میں آتا ہے. والد پوچھتا ہے ہاں بھی بیٹے وہ پھر کون تھا بھائی؟ اس نے کہا جی اکرم صاحب تھے. تو کہتے پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی گھر پہ نہیں ہے, میں نے ان کو بھیج دیا. تو والد پھر اس کو رکھ کے ایک چڑھ لگاتا ہے, پھر ایک تھپڑ لگا دیتا ہے. وہ کہتا ہے بابا اب کیا ہو گیا, اب میں نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا بیٹا مجھ سے پوچھ تو لیتے, تم نے اس کو بھیج دیا. بھائی یہ اکرم سے تو میں نے پیسے لینے تھے, وہ تو مجھے پیسے دینے آیا تھا, تم نے اس کو بھیج دیا. اب مجھے عثمان بھائی بتائیے, میرے اسٹوڈنٹس جو مجھے سن رہے ہیں, جب والد اس طرح کی تربیت کرے گا, what do you expect? وہ صرف تھپڑ کھانے کے لیے رہ گیا ہے. what do you expect from the children? تو پہلی ذمہ داری والدین کی طرف سے میں سمجھتا ہوں 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. بچوں کی اچھی تربیت کے لیے روزانہ ٹائم دے. یور ٹی ٹائم, یور لنچ, یور ڈنر should be your family get together. that is very important. نمبر 2, سچ بولنے کی عادت ڈالیں. رائٹ. نمبر 3, والدین کو ایک اچھا لسنر ہونا پڑے گا. دے شوڈ لسن ٹو دیئر چلڈرن. وہ سنتے نہیں ہیں. بچہ کوئی بات کرتا ہے, مسئلہ بتاتا ہے, والدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی چلو ہمیں پتا ہے, ہم نے زندگی گزاری ہے, شاباش السلام علیکم نکلو. پیرنٹس شوڈ بی گڈ لسنرس. وہ پہلے بچے کو تسلی سے سنتے رہیں اور پھر اس انداز سے اس کو مینج کریں کہ بچے کے اندر کانفیڈنس لوز بھی نہ ہو, بچہ ریئیکٹ بھی نہ کرے, بے ادبی بھی نہ کرے. تو پہلی ذمہ داری تو والدین کے اوپر ہے کہ اس جنریشن گیپ کو ختم کریں. اور دوسری ذمہ داری بچوں پر, رائٹ, کہ بچے اپنے والدین کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے موو کریں. ایک دنیا پور سے ڈاکٹر صاحب
फर्स्ट ईयर MBBS में दाखिल हुए तो मुझे उन्होंने बताया, आई वाज इन दैट हॉस्टल, ही वाज माय जूनियर। उसने कहा जी मैं दुनियापुर से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा जी वो मजदूरी करते हैं, और मेरी वालिदा जो है ईद पर लोगों के कपड़े सीती हैं और अंडे बेचकर मुझे उन्होंने FSC तक पढ़ाया है। देसी मुर्गी के अंडे जैसे होते हैं, हमने देसी मुर्गियां रखी हैं। मेरे वालिद जो है ईद शबरात पे बकरे फरोख्त करके मुझे पढ़ाया है। तो मैंने कहा यार तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें ये दुनिया की खूबसूरतियां, लोगों के पास पैसे हैं, गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास कपड़े भी पुराने हैं, ये तुम्हें मतलब मुझे आई वॉज इमोशनल। मैंने कहा ये तो इस चीज से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा सर इमरान भाई, मैं जब अपनी सॉरी मैं थोड़ा सा couldn't express my feelings। तो उसने कहा कि जब मैं अपनी वालिदा को लोगों के कपड़े सीते हुए देखता हूं ना, और अपने वालिद को देसी मुर्गी के अंडे बेचते हुए देखता हूं, तो मैं समझ जाता हूं कि मैंने अपने वालिदैन को सपोर्ट करना है। मैं अपने वालिदैन को कभी तंग नहीं करता। मैं MBBS के दौरान इमरान भाई ट्यूशन पढ़ाता हूं, 2 ट्यूशन्स पढ़ाकर मैं अपने वालिदैन से खर्चा नहीं मांगता। बच्चों को ये समझना चाहिए, they have to look into the position of their families। मेरा वालिद गरीब है, ऑल राइट, मैं MBBS, अल्लाह ने मुझे MBBS में भेज दिया है ना, एक वक्त वो आएगा, हो सकता है आप दुनिया के एक बहुत बड़े सर्जन हो, प्राइम मिनिस्टर आपसे सर्जरी कराता हो, तो कभी अपने वालिदैन को लेट डाउन नहीं होने देना। अल्लाह ने तुम्हें चांस दे दिया है, MBBS में पहुंचा दिया है, थोड़ा मुश्किल वक्त है, फिर हर चीज आपके लिए अल्लाह की रहमतें, नेमतें, दौलत तुम्हारे कदमों में पड़ी हो। सो बच्चों को ये भी अंडरस्टैंड करना है। मुझे समझ आए कि मेरे वालिद गरीब हैं, लेकिन मैं कहूंगी नहीं बाबा मुझे तो iPhone चाहिए, यार अपने वालिदैन को आजमाइश में न डालो। हमें बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी पड़ेंगी। और दूसरा, अल्लाह का कुरान जो फरमाता है, हम बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को उनकी जिम्मेदारियां बता रहे हैं। अल्लाह का कुरान जो फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, इसको समझें। और फरमाया कि वालिदैन के सामने उफ तक न कहें। और आपको पता है ये उफ क्या है? मुफस्सिरीन कुरान लिखते हैं कि ये उफ ये है कि जब अंधेरी चलती है, मट्टी वाली हवा चलती है और आपके बाजुओं के बालों पर जो मट्टी गिरती है तो आप फूंक मारकर उसको उड़ाते हैं, करते हैं। मुफस्सिरीन कुरान लिखते हैं कि ये उफ है। अपने वालिदैन के सामने इतना तक भी उफ ना करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? इसकी मैं बहुत सारी तफसील में जा सकता हूँ, माँ बाप की अजमत और खिदमत के हवाले से। अल्लाह रहमत फरमाए। तो हमें बच्चों को भी जब हम ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड करेंगे तो हम कभी फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप फिर भी चले जाते हैं, कोई रीजन बन जाती है, माँ बाप और बच्चों में रिएक्शन आ जाता है, गैप आ जाता है, तो व्हाट यू हैव टू डू। तो इसके लिए मैं जो किया करता हूं, 2 चीजें किया करता हूं, और ये मेरा बच्चों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए भी ये एक मेरी सजेशन है कि एक अच्छा दोस्त इंसान को वली भी बना सकता है, और एक दोस्त इंसान को गुमराही की अंधेरों में भी ले जा सकता है। अच्छी सोहबत सिलेक्ट करें, पॉजिटिव लोगों की सोहबत सिलेक्ट करें, पुरउम्मीद लोगों की सोहबत सिलेक्ट करें, हल्का यारा पर नजर रखें, अपने दोस्तों पर नजर रखें। आपका मुशीर अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा दोस्त और अच्छा मुशीर आपको हर स्टेप पे जरूरत है। नंबर 2, एक रूहानी बाबा होना चाहिए आपके पास, जिसको स्पिरिचुअल मेंटोर कहें,
جس کو معلم کہیں, استاد محترم کہیں, مرشد کہیں, کچھ بھی نام دے دیں, ایک روحانی بابا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. ایک روحانی بابا, ایک اچھا دوست یا اچھا مشیر آپ کو زندگی میں ضرورت ہے. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب روحانی بابا ہی کیوں؟ فلاں بندہ وہ بھی تو مجھے گائیڈ کر سکتا ہے, میرا والد بھی تو مجھے گائیڈ کر سکتا ہے. آپ کو ایک دکاندار بھی گائیڈ کر سکتا ہے, لیکن روحانی بابا اسے کہتے ہیں جس کے پاس باطنی علوم بھی ہو, جو اندر سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو, جس کی وجہ سے اللہ اس کو شرح صدر عطا فرماتا ہے, اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے, وہ سینے کی روشنی سے چیزوں کو دیکھتا ہے, اللہ اس کے دل میں سما جاتا ہے, پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ روحانی بابا ہوتا ہے. مشورے سارے دے لیتے ہیں. ہر قرآن پڑھانے والا روحانی بابا نہیں ہوتا, ہر مولانا, مولوی صاحب, ہر عالم روحانی بابا نہیں ہوتا. ہاں روحانی بابا ہونا چاہیے, لیکن روحانی بابا جاہل نہ ہو, اس کے پاس روحانیت کے ساتھ شریعت کی پابندی بھی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے چار انگوٹھیاں پہنے ہوئے کسی بندے اور 2 گلے میں تسمیاں لٹکائے ہوئے بندے کے ساتھ جا کر اس نے منہ کے اندر سگریٹ رکھی ہوئی ہے اور وہ لمبے لمبے بال رکھ کے, اور آپ کہتے ہیں یہ روحانی بابا ہے. نو, اللہ کا ولی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ تشریح ہے روحانی بابے کی. انعمت علیہم, یہ تشریح ہے. روحانی بابے کو آپ نے مسٹیکنلی اس طرف نہیں چلے جانا. وہ پھر جو مشورے دیتے ہیں, میں نے زندگی میں یہ 2 کام ہی کیے ہیں عثمان بھائی, ایک روحانی بابا پکڑا ہے, استاد محترم, معلم, مرشد, اور ایک میرے 3-4 اچھے دوست ہیں جو نیک ہیں, ذکر کرنے والے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور ٹیکنیکلی بھی اپنے دنیاوی معاملات میں بھی اچھا تجربہ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ میں کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوا. مجھے ان کی دعائیں اور ان کے مشورے اوپر رکھتے ہیں. تو کبھی ایسا موقع آ جائے تو استاد کی صورت میں, اچھے دوست کی صورت میں, کسی روحانی بابے کے پاس جا کر اپنے دل کا غبار نکالیں. وہ 2 باتیں کرے گا, نگاہ ڈالے گا آپ کے اندر سے, وہ فرسٹریشن نکال دے گا. مجھے تو اس کا اتنا ہی پتہ ہے, اور اللہ آپ پر رحمت نازل